الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگ و دوستو، حاضرین جمعہ،
سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف، جنہوں نے موت و حیات کو انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگایا۔ ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 259 نمبر کی آیت تلاوت کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے قدرت الہی کا عجیب کرشمہ۔ اب پوری دنیا پر غور و فکر کریں تو کئی ایک چیزیں یا بے شمار چیزیں ایسی نظر آئے گی جس کو دیکھنے پر اللہ رب العالمین کی قدرت کا منظر دکھائی دیتا ہے۔ ایک انسان دنگ رہ جاتا ہے، سوچ و فکر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ آخر ان چیزوں کی بناوٹی اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا ہے اس کو۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے انسان کی عقل کو آخرت کی طرف موڑنے کے لیے ایسی قدرت کا تقاضا دکھایا جن کو دیکھ کر کے ایک انسان حقیقی طور پر اگر سمجھدار ہوگا تو وہ سمجھ جائے گا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ بہت عظیم ہے۔ اور اس بات پر انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں جو دنیا کے اندر ہوئی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا اخروی تعلق سے وہ یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر بے شمار واقعات کو ذکر فرمایا ہے تاکہ ان واقعات کے ذریعے سے ایمان والوں کے ایمان کے اندر اضافہ ہو، ان کی یقین کے اندر بڑھوتری ہو اور کامل مومن بن سکے اور اللہ کی عبادت و بندگی کے اندر دل جمعی کے ساتھ لگے رہے، اور ان کے سینے کے اندر ایمان کے اندر اس قدر پختہ یقین ہو جائے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ چیزیں دنیا کے اندر ہوئی تو یقینی ہے کہ میری موت بھی ہوگی اور اس کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، مرنے کے بعد سڑ گل جائیں گے، ہڈیاں ادھر ادھر بکھر جائے گی، مٹی کے اندر مل جائیں گے، کیا دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرے گا؟ کیا دوبارہ ہمیں رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ کیا دوبارہ زمین کے اندر بوشیدہ دفینوں کو اللہ نکالے گا؟ یہ محال بات ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسے سمجھانے کے لیے قرآن مقدس کے بے شمار آیت کریمہ نازل فرما دیا کہ سمجھو، جان لو اور ہوش کے ناخن لو۔ یہ جو تصور کر رہے ہو، یہ جو سوچ رہے ہو کہ نہیں مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں اور ہمارے گوشت سڑ گل کے ختم ہو جائے گا، دوبارہ ہمیں زندہ ہونا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ تمہارا وہم و گمان غلط ہے۔ اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، دنیا کا حساب لے گا، ایک ایک ذرے کا اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے۔ رب کی بارگاہ سے کوئی دور ہٹ نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔
رب کائنات نے بے شمار قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن و دماغ کے اندر انسان کی یہ داخل کر دیا کہ مرو گے دوبارہ زندہ ہوگے، اللہ قیامت قائم کرے گا، جنت و جہنم برحق ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی ایک ایسے واقعات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا جس سے ایک ایمان والے کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ایک توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، اللہ رب العالمین کی بندگی کرنے والے، رب کی اطاعت کرنے والے کے سینے کے اندر رب کی عظمت، کبریائی و بڑائی اور اللہ رب العالمین کی قدرت کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ یقیناً ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 259 کے اندر ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، وہ شخص کا ذکر ہو رہا ہے جس کا گزر ایک بستی کے راستے سے ہوا، جو بستی اوندھے منہ پڑی ہوئی تھی، ویران ہو چکی تھی، وہ بستی نست نابود ہو چکی تھی، وہاں کے لوگ بھی ختم ہیں، وہاں کی عمارتیں بھی ختم ہیں۔ اللہ بیان فرما رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اے لوگو ذرا غور سے سننا، ذرا دل لگا کر کے سننا، اللہ رب العالمین کی قدرت کی جھلک کیسی اس آیت کریمہ کے اندر دکھ رہا ہے، اور کیسے اللہ رب العالمین اپنی قدرت بیان فرما رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ وہ شخص گزر رہا ہے، بستی کے راستے سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بستی اجڑی پڑی ہوئی ہے، بستی ویران پڑی ہوئی ہے، اور بستی کے اندر نہ لوگ ہیں نہ مکان ہے۔ وہ آدمی گزرنے والا، مفسرین اکرام نے کئی اقوال لکھے ہیں کہ وہ گزرنے والا شخص حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ دوسرے مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ ارمیہ بن خلقیہ تھے، اور یہ نام حضرت خضر علیہ السلام کا تھا۔ اور ایک تفسیر کے اندر ملتا ہے کہ ان کا نام خرخیل بن بوار تھا، اور ایک مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ نہیں، وہ بنی اسرائیل کا کوئی ایک شخص تھا۔ بہرحال سب سے صحیح بات ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اس بستی سے گزرنے والے، سفر کے دوران اس بستی کے راستے سے گزرنے والے کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اور یہ بستی کوئی اور نہیں بلکہ بیت المقدس کی بستی تھی، بیت المقدس کی بستی تھی، اور بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو تہی تیگ کیا، وہاں کی عمارتوں کو گرا دیا اور وہاں ویران بنا دیا۔ بخت نصر جو پوری دنیا کے اندر 4 لوگوں نے حکومت کی، ان میں سے ایک ہے بخت نصر، پوری دنیا کے اندر حکومت کرنے والا۔ بخت نصر نے بیت المقدس جہاں پر ہے وہ بستی بھی اجاڑ دیے، لوگوں کو بھی وہاں سے نکال دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا اس راستے کے اندر، یعنی بیت المقدس کے راستے سے، وہاں کی بڑی بڑی عمارتیں بھی زمین بوس ہو چکی ہے، نہ وہاں پہ مکی ہے نہ مکان ہے، نہ وہاں پہ گھر ہے نہ گھر میں رہنے والے افراد ہیں، وہاں پہ پورا ویران ہی ویران پڑا ہوا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ بستی اجڑی پڑی ہوئی ہے، ان کی زبان سے ذرا ٹھہر گئے، وہاں پر رک گئے، رکنے کے بعد ذرا سوچنے لگے اور ذہن کو دباؤ دینے لگے کہ قال ان اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی سوچ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ریکارڈ کر دیا ہے، رب کائنات نے قرآن مجید کے آیات بنا دیا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی پر کھڑے ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں، قال ان اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی اجڑی پڑی ہوئی ہے، ویران پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ رہنے والے لوگ بھی نہیں ہیں اور یہاں پہ رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، مکان بھی گری پڑی ہے۔ قال ان اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس بستی، اس ویران بستی کو اللہ تعالیٰ پھر سے کیسے آباد کرے گا؟
ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن و دماغ کے اندر بہت سارے مسائل کے اندر ہمارا ذہن و دماغ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے اللہ کا رب العالمین کر سکتا ہے؟ یہ قدرت کاملہ کے اوپر یقین ہمارا نہیں ہے، اللہ کا رب العالمین پر اعتماد اور بھروسہ ہمارا نہیں ہے. کبھی ڈاؤٹ ہو جاتا ہے مسئلے کے اندر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی ڈاؤٹ ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام کھڑے ہو کر کے کہنے لگے قال ان اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی تو ویران پڑی ہوئی ہے، یہ بستی کی عمارتیں بھی گری پڑی ہے، اللہ کا رب العالمین اس کے رونق کو کیسے واپس کر سکتا ہے؟ اس کی سرسبزی و شادابی کو کیسے واپس کر سکتا ہے؟ اس بستی کے چہل پہل کو کیسے واپس کر سکتا ہے؟ فآماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ کا رب العالمین جیسے اس کے زبان سے نکلا کہ اللہ کیسے اس بستی کو زندہ کرے گا، کیسے اسی چہل پہل کو واپس لے آئے گا، اللہ رب العالمین نے اسے موت دے دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا، موت دے دیا. فآماتہ اللہ مئۃ عام، حضرت عزیر علیہ السلام سو گئے. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، دن گزرتے گئے. 70 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کا بھی تعمیر کرا دیا. وہاں کی عمارتیں بھی بڑی بڑی بن گئی. وہاں کے بنی اسرائیل جو بھاگے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے لوگ پھر سے واپس آ گئے. ابھی حضرت عزیر علیہ السلام سوئے پڑے ہیں اور مردہ پڑے ہیں، اللہ نے انہیں سلا دیا ہے، اور ادھر بستی کو بھی اللہ رب العالمین آباد کر رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا قدرت ہے، رب کائنات کا قدرت کاملہ ہے، اور عجیب و غریب کرشمہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر منظر کھینچا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو ڈاؤٹ تھا کہ کیسے اللہ رب العالمین اس بستی کو، اس ویران بستی کو پھر سے آباد کرے گا. اللہ نے اسے سلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو بھی آباد کر رہا ہے، اور بھاگے ہوئے بنی اسرائیل بھی پھر سے واپس ہو گئے. بستی پھر سے ہری بھری ہو گئی، اور بستی کے اندر پھر سے چہل پہل واپس آ گیا، اور بستی کی رونق پھر سے واپس آ گئی. اللہ رب العالمین نے پھر 100 سال مدت مکمل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ثم بعثا، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا. یہ بستی ریڈی ہو گیا، تیار ہو گیا. وہاں کی عمارتیں بھی بن گئی، وہاں کے لوگ بھی آ گئے، بچے بھی چہل پہل ہونے لگے، ادھر سے ادھر کھیلنے لگے. پھر سے اس بستی کے رونق اللہ رب العالمین نے واپس کر دیا. پھر اس کے بعد ثم بعثا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھایا اللہ رب العالمین. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کے اندر روح سب سے پہلے آنکھ میں پھونکی گئی. اس کی آنکھ سب سے پہلے واپس آئی، اس کی آنکھ سب سے پہلے زندہ ہوئی، تاکہ وہ اپنا جسم، خود کا جسم کس طرح سے وہ زندہ ہو رہا ہے وہ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ لے. کیونکہ آنکھ کا مشاہدہ بہت ہی یقینی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھیں پہلے واپس لائی، تاکہ وہ اپنا جسم صحیح سلامت ہوتے ہوئے خود سے دیکھ لے. حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو گئے، نیند سے بیدار ہو گئے، موت سے واپس لوٹ آئے. رب کائنات نے دوبارہ اسے زندہ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا رب العالمین اپنے قدرت کریمہ، قدرت کا کرشمہ دکھانے والا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کے دل کے اندر یقین ڈالنا تھا، اور یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام اٹھ کر کے بیٹھ گئے. اللہ کا رب العالمین نے ایک فرشتہ کو بھیج دیا، جا ذرا پوچھ حضرت عزیر علیہ السلام کتنے دن تک زندہ رہے. آیا فرشتہ سوال کرا. کیا سوال کیا؟ قال کم لبثت، اے عزیر علیہ السلام کتنے دن تم مرا رہا، کتنے دن سویا رہا؟ عزیر علیہ السلام تو ہکا بکا ہو گئے. قال لبثت یوما او بعد یوم. حضرت عزیر علیہ السلام نے، وہ جو فرشتہ نے جواب دیا، سوال کیا کہ کتنا دن مرے رہے، کتنا دن سوئے رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ. مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ وہ سویا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو سلایا تھا صبح کے وقت،
چاشت کے وقت سلایا تھا اور وہ اٹھ رہا ہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پہلے، یعنی اب سورج غروب ہونے والا ہو، ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ تو وہ سوچا کہ ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قال کم لبثتا، کتنا دن تک تو مرا رہا، کتنا دن تک تو سویا رہا؟ انہوں نے کہا قال لبثت یوما او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، اے عزیر علیہ السلام تو یہ سوچ رہا، تو گمان کر رہا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ سویا رہا، ایسی بات نہیں ہے، نہ تو ایک دن یا 2 دن سویا ہے، نہ یہ تو 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ سویا ہے، نہ یہ تو 1 مہینہ یا 2 مہینہ سویا ہے، نہ یہ تو 1 سال یا 2 سال سویا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے 100 عام، اے عزیر علیہ السلام مکمل 100 سال تک سوئے رہے۔ رب کائنات، یہاں پر آپ اندازہ لگائیے 100 سال مرنے کے بعد یا 100 سال اللہ رب العالمین سلانے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر واپس دنیا کے اندر بھیج دیا اور پھر اس کے روح کو اس کے جسم کے اندر ڈال دیا۔ او یقین کے اندر کمزوری رکھنے والوں، او یہ فیصلہ کرنے والوں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، رب کے سامنے مجھے کھڑا ہونا نہیں ہے، اپنے زندگی کا حساب دینا نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال زندہ، 100 سال موت دینے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال کم لبثتا، قال لبثت یوما او بعد یوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ یقین نہیں ہو رہا ہے عزیر علیہ السلام، یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تو 100 سال تک زندہ رہا؟ نہیں، چلو دیکھ، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، اپنے پینے کی طرف دیکھ، مشروبات کی طرف دیکھ اور کھانے کے سامان کی طرف دیکھ۔ اس وقت کے دور کے اندر ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی سفر جاتے ہیں تو پھر توشہ لے کر کے جاتے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر کے جاتے ہیں تاکہ سفر کے اندر سہولت ہو۔ آج کل تو بہت فراوانی ہو گئی ہے، نہ بھی لے کر کے جائیں تو راستے کے اندر مل ہی جاتا ہے، لیکن اس وقت دور دور تک بستیاں نظر نہیں آتی تھی، دور دور تک بستیاں تو دور کی بات، پانی بھی نظر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ لوگ ساتھ کے اندر پانی اور کھانا ناشتہ وغیرہ لے کر کے چلتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه۔ اللہ کی اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے، رب کائنات کا انداز بھی دیکھیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اٹھے، فرمایا کہ 100 سال تک زندہ رہے، یقین نہیں آتا، تو دیکھ لے اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے کی طرف، دیکھ لے جو توشہ لے کر کے آیا تھا، جو ناشتہ لے کر کے آیا تھا، ان کی طرف ذرا نظر دوڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو ناشتہ تو صحیح سلامت ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، خراب بھی نہیں ہوا۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس توشے کے اندر انگور، انجیر وغیرہ وغیرہ چیزیں تھی، اس طرح سے فروٹ تھا۔ فروٹ کتنا دن تک سڑتا نہیں، گلتا نہیں، اگر آپ فریج کے اندر رکھے تو کئی مہینہ تک رہ سکتا ہے، لیکن 100 سال تک رہنا تو یہ تو محال کی بات ہے، کوئی سوچ میں نہیں سکتا 100 سال تک کیسے اس طرح سے رہ سکتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو توشہ لے کر کے جا رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، لم یتسنہ، خراب نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ رب کائنات کا قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درخت سے پھل توڑنے کے بعد پھر اس کے اندر جان نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر بھی اس کے اندر اس کو خراب ہی نہیں کیا، اس کو نہ سڑایا نہ گلایا، بلکہ ویسے کہ ویسا رہنے دیا۔ نہ پانی خراب ہوا، نہ انگور خراب ہوا، نہ انجیر خراب ہوا، نہ ہی اور جو سامان تھے وہ تمام کے تمام چیزیں ویسے کہ ویسے پڑے ہوئے تھے۔ تب تو حضرت عزیر علیہ السلام کے سینے کے اندر اور آ گیا کہ یار یہ تو خراب نہیں ہو، میں کیسے 100 سال تک زندہ رہا۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اے عزیر علیہ السلام تو اپنے کھانے کی طرف دیکھ، جو توشہ لے کر کے آیا تھا اس توشے کی طرف دیکھ۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو نہ اس کا کھانا خراب ہوا ہے، نہ اس کا ناشتہ خراب ہوا ہے، نہ اس کا پانی خراب ہوا ہے، لم یتسنہ، وہ خراب ہی نہیں ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہاں پہ ڈاؤٹ ہوا ہوگا کہ
یہ 100 سال میں کیسے مرا رہا اور کیسے سویا رہا جبکہ یہ میرے کھانے پینے کا سامان خراب تک نہیں ہوا ہے۔ حضرت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذرا آگے نگاہ بڑھا کے دیکھ، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے عزیر علیہ السلام ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھ، جس گدھے پر سوار ہو کر کے آیا تھا، جس گدھے پر چڑھ کر کے آیا تھا، ذرا اس کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ، اور ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانیاں بنائیں گے، لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے۔ آپ یہاں پر ایک اندازہ لگائیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ناشتہ خراب نہیں ہوا، لیکن جس گدھے پر سوار ہو کر کے آئے تھے وہ سڑ گل کر کے ہڈیاں بن چکی تھی۔ اللہ اکبر، 100 سال کے اندر وہ گدھا مر کر کے سڑ گل کر کے اس کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اس کی ہڈیاں سفیدی کی طرح چمک رہی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے، یہاں پر اللہ رب العالمین کا قدرت دیکھیے کہ اللہ نے جو خراب ہونا تھا اسے باقی رکھا، اور جو باقی رہنا تھا اسے خراب کر دیا۔ اب فروٹ سے اور ایک سائڈ جو ہے جاندار چیزوں کو رکھیے تو کون پہلے خراب ہوگا؟ ہم شعور لوگ ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں خراب ہوگی جو فروٹس وغیرہ ہیں، اور گدھا تو اتنا جلدی مرے گا، اب سڑے گا، گلے گا، تب تو اس کے بعد موت آئے گی تب تو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ ناشتہ کو صحیح سلامت رکھا اور گدھے کو موت دے کر کے اس کی ہڈیاں بکھیر دیا۔ فَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْسِدُهَا ثُمَّ نَقْسُوهَا لَحْمًا۔ اے عزیر علیہ السلام ذرا اس ہڈی کے اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ کیسے میں ان ہڈیوں کو آپس میں جوڑتا ہوں، کیسے میں ان ہڈیوں کو ملاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں کیسے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھاتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھیں کام کر رہی ہے، اور ایسے میں اللہ رب العالمین کا قدرت دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہڈیاں ادھر ادھر بکھری پڑی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہوا کو حکم دیا، وہ سارے کے سارے ہڈیوں کو جمع کیا، اور ہڈیوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اسے گدھے کا ڈھانچہ بنا دیا۔ اس ہڈیوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے گدھے کا ڈھانچہ بنا دیا۔ ثم نکسوها لحما، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس گدھے کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، یہاں تک کہ وہ گوشت چڑھنے کے بعد روح بھی پھونکا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام پہچان گئے، کسی کا جانور ہو تو وہ اچھی طرح سے پہچان جاتا ہے کہ یہ میرا ہی گدھا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس کا گدھا تیار ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ دکھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو کہ دیکھ تیرا کھانا پینا خراب نہیں ہوا ہے، لیکن تیری گدھی خراب ہو گئی تھی، اور اسے میں نے دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح سے میں اس بستی کو بھی دوبارہ زندہ کیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ادھر سے ادھر سے ہڈیاں جمع ہو کر کے پھر وہ گدھا تیار ہو گیا، اس کے اندر گوشت بھی اللہ رب العالمین نے چڑھا دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر روح بھی پھونکا، اور پھر وہ گدھا ہنگنانے لگا، وہ گدھا چیخنے لگا، چلانے لگا۔ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ امت کو آگاہ کیا، اے امت کے مسلمانوں، اے اللہ والو، اے رب پر ایمان رکھنے والو، اللہ کو کمزور نہیں سمجھنا۔ رب کریم ہر چیز پر قادر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی بات محال نہیں، رب کائنات کے لیے کوئی بات مشکل نہیں، بشرطے کہ تم ایمان لا کے رکھو، اللہ پر اعتماد کر کے دیکھو، رب کریم پر بھروسہ کر کے دیکھو، وہ تمہاری دنیا بدل دے گا، وہ تمہاری اخروی بدل دے گا۔ جب یہ تمام کے تمام مناظر حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ مجھے معلوم تھا کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لیکن آج یقین ہو گیا، آج دل کے اندر یہ بیٹھ گیا کہ رب کائنات مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور موت دے گا، اور موت کے بعد سڑی گلی ہڈیوں کو بھی جمع کر کے اللہ رب العالمین حاضر کرے گا۔ یہ انسان سوچ کے اندر بدگمانی کے اندر مت پڑ کہ میں دنیا کے اندر عیش و عشرت کر کے چلا جاؤں، اللہ رب العالمین پکڑے گا نہیں، اللہ تیری انگلی کے پور سے تجھے زندہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو رب کائنات کی قدرت پر
پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین پیدا فرما دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔